بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بستر پر نیم دراز لیٹا تھا، آنکھوں میں خماری تھی۔ گزری رات کا نشہ اب تک اترا نہیں تھا۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور میری بیوی، جو کہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، اپنے گیلے بال اور آگ لگا دینے والا حلیہ لیے واش روم سے نکلی تھی۔ میری نظریں اس کے دمکتے وجود سے جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کا گیلا لباس، خوبصورت مسکراہٹ اور بالوں سے ٹپکتا پانی مجھے مسحور کر رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن جو رشتہ ہم دونوں کے درمیان قائم ہو چکا تھا اس میں عمر کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں یک ٹک بس اسے دیکھا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اسے اپنی پشت پر میری نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے پلٹ کر مجھے مسکرا کر دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے اٹھ کر جلدی سے اسے اپنی باہوں میں کس کر پکڑ لیا۔ ایک دم ہی اس کا سانس رکا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کا گھیرا میرے گرد کس دیا تھا، پھر دھیرے سے کہنے لگی، یاسر، مجھے چھوڑ دے، میری جان نکل رہی ہے۔ اس کی گہری گہری گرم سانسیں میری گردن پر اپنی گرمائش چھوڑ رہی تھی اور میں مزید بہکتا جا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ جان تو تم نے میری نکالی ہے۔ کل رات کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کس قدر خوبصورت ہو۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تو وہ ایک دم ہی کسمسا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، مجھے چھوڑ دے، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے اپنی دانت اس کی گردن میں گڑائے اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایک آہ اس کے منہ سے نکلی تھی اور پھر وہ مجھے دھکیلتی مسکراتی کمرے سے نکل گئی اور مجھ پر سوچ کے نئے دروازے کھول گئی۔ میں جان گیا تھا کہ بیوہ عورت سے شادی کر کے میں نے اپنے حق میں کتنا بہترین فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میری بیوہ بھابی نے مجھے وہ طاقت دی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب میں اسی طاقت کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا تھا، کیونکہ میری بیوہ بھابی نے مجھے 100 مردوں جتنی طاقت۔ میرا نام یاسر ہے، میں انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اور شروع سے ہی حسین لڑکیوں کا دیوانہ تھا۔ جہاں کوئی جوان لڑکی نظر آتی وہیں میری رال ٹپکنا شروع ہو جاتی۔ میں ہر وقت اپنی اماں سے یہی کہتا کہ میری شادی تو کسی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے کرنا، جو عمر میں بھی مجھ سے چھوٹی ہو اور دیکھنے میں بھی حسین ہو۔ میری بات سن کر اماں میرے سر پر چپت لگاتی اور کہتی، تو کام کاج تو کوئی کرتا نہیں ہے اور شادی کو لے کر اتنے خواب دیکھتا ہے۔ اماں کی بات پر نہ صرف میں ہنستا بلکہ میری بھابی بھی زور سے کہا لگاتی اور کہتی، تمہارے لیے تو میں خود ایسی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ یہ بات وہ مذاق میں کہا کرتی تھی، لیکن کس سے معلوم تھا کہ انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، بلکہ وہی میری دلہن بن جائیں گی۔ میرے بھائی کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ بھائی کی نوکری کویت میں تھی اور وہ بہت اچھا کماتے تھے، اس لیے اماں کو ان کے لیے بہت خوبصورت اور حسین لڑکی بھی مل گئی تھی۔ بھائی شادی کے لیے کچھ ہی دنوں کے لیے آئے تھے اور پھر جب شادی کر کے لوٹے تو بھابی ہمارے ساتھ رہ گئی۔ میں، اماں اور بھابی تینوں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے۔ میری بھابی خوبصورت تھی اور تنہا بھی، اس لیے وہ اکثر میرے کمرے میں آ جاتی، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور میں خود بھی بھابی کے قریب ہو جاتا کیونکہ مجھے بھابی پسند تھی۔ دھیرے دھیرے میں بھابی سے اتنا بے تکلف ہو گیا کہ کبھی ان کی گردن میں ہاتھ ڈال دیتا تو کبھی بہانے سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ بھابی نے کبھی ان باتوں کو محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے بہت اپنا مانتی تھی، اور پھر بھائی کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کا واحد سہارا تھا۔ انہیں ان کے میکے جانا ہوتا یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں ہی ان کے کام آتا تھا، اس لیے نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کرتی تھی اور نہ ہی میرے خلاف جاتی تھی۔ بھائی کا جو پیسہ کویت سے آتا تھا وہ بھی میں ہی بھابی کو بینک سے نکلوا کر لا کر دیتا تھا اور پھر گھر کا سارا خرچہ وہی چلاتی تھی۔ میرے کالج کی فیس سے لے کر میری عیاشی تک کے پیسے بھی مجھے بھابی سے مل جاتے تھے، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا جب کویت سے خبر آئی کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ میری ہنستی کھیلتی جوان بھابی بیوہ ہو گئی اور اس خبر سے اماں کی کمر تو ایسی ٹوٹی کہ اماں بستر سے دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہی نہ ہو سکی۔ جوان بیٹے کی موت نے اماں کی جان نکال دی تھی اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اب ہمارے گھر کا کیا ہوگا۔ بھائی پیسہ کما کر گھر بھیجتا تھا اور بھابی خرچہ چلاتی تھی، لیکن اب تو بھائی نہیں رہا تھا، اور اگر بھابی بھی اپنے میکے لوٹ جاتی تو گھر کے کام کاج کا بھی بہت مسئلہ ہوتا۔ ہمارے دن تو پوری طرح ہی بدلنے والے تھے۔ اماں کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور میں کسی قابل نہیں تھا، نہ ہی مجھے نوکری کرنے کا شوق تھا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا۔ اسی پریشانی اور کشمکش کے عالم میں دن گزرنے لگے اور پھر بھابی نے ہمارے ہی گھر میں اپنی عدت پوری کی، کیونکہ وہ اماں کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔
اور جب عدت ختم ہوئی تب بھی بھابی نے اماں سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں۔ ان کے اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، بھائی بھابی تھے تو وہ اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ اماں کو بھی سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے بھابی کو ہمارے گھر میں ہی جگہ دی تھی۔ بھائی کے انتقال سے لے کر اب تک بھابی نے ہی خرچہ چلایا تھا، کیسے یہ نہ مجھے پتا تھا اور نہ ہی اماں کو۔ اب میرا اور بھابی کا رشتہ بدل چکا تھا، ہمارے درمیان بھائی کی دیوار ہٹ گئی تھی، اس لیے میں جب بھی بھابی کو دیکھتا تو میرا دل کچھ عجیب انداز سے دھڑکتا۔ اب میں ان کے قریب ہوتا تو میرے لیے سانس لینا بوجھل ہونے لگتا، جبکہ بھابی اب بھی پہلے جیسی ہی تھی۔ ایک صبح بھابی نہا کر اپنے کمرے سے نکلی تو میری نظریں بس ان کے وجود پر جم کر رہ گئیں۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ ان کے گیلے کھلے بال، وجود سے چپکا لباس اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں پل کے جھپکنا بھول گیا۔ پھر مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ میری جوان بھابی نے بھائی کے ساتھ محض چند دن ہی گزارے تھے۔ بھائی کو اس بار واپس لوٹ کر آنا تھا، مگر وہ نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا میت باکس واپس آیا تھا۔ بیچاری بھابی کی تو ساری جوانی ہی رل گئی تھی۔ مجھے ایک دم ہی افسوس ہونے لگا، اور پھر بھابی نے اپنے وجود پر میری نظروں کو محسوس کیا تو جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے کہنے لگی، کیا بات ہے یاسر، کوئی کام ہے کیا؟ میں بھابی کے قریب ہو گیا اور کہا کہ آج مجھے بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے، کاش کہ بھائی اس طرح ہم سے جدا نہ ہوتے۔ میری بات سن کر بھابی کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر گئے۔ وہ کہنے لگی، میں بھی ساری رات تمہارے بھائی کو یاد کرتی رہی ہوں۔ تنہا زندگی گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تمہارے بھائی نے تو مجھے بس چند ہی دنوں کی خوشیاں دی ہیں، میری اور ان کی یادیں بھی بہت محدود سی ہیں، لیکن اب مجھے ساری زندگی تمہارے بھائی کے نام پر ہی گزارنی ہے۔ میں نے بھابی سے کہا کہ پتہ نہیں گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا، میں سوچ رہا ہوں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں اور کچھ کام کاج کروں۔ میری بات سن کر بھابی نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہرگز بھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی چاہتا تھا تم خوب پڑھو، رہی گھر کے خرچے کی بات تو میں خرچہ چلا لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بھابی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ پورے گھر کا خرچہ کیسے اٹھائیں گی، لیکن یہ پوچھ کر میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتا۔ جب مفت میں بیٹھے بٹھائے مجھے سب کچھ میسر آ رہا تھا تو پھر سوال جواب کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے میں خاموش ہو گیا، اور پھر بھابی نے جیسے تیسے گھر چلانا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ پاس پڑوس والوں نے باتیں بنانی شروع کر دی کہ گھر میں جوان بیٹا اور بیوہ بہو ایک ساتھ کس طرح رہ رہے ہیں۔ اماں بیمار تھیں، لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی، اور نہ ہی بھابی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ لوگوں کا سامنا کرتی۔ اس لیے ایک روز وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، یاسر، اگر میں واپس اپنے میکے گئی تو وہ لوگ مجھے سڑک پر ڈال دیں گے، میرے بھائی بھابی مجھے کبھی اپنے گھر نہیں رکھیں گے، میں کہاں جاؤں؟ یہ دنیا تو مجھے جینے نہیں دے گی۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ بھابی ہمارا گھر چھوڑ کر کہیں جائیں، کیونکہ سارا خرچہ تو وہی چلا رہی تھی۔ اور پھر میرے منہ سے ایک دم ہی یہ بات نکل گئی کہ بھابی، آپ مجھ سے شادی کر لیں، دنیا کے سوال جواب خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر میری بھابی نے چونک کر میری شکل دیکھی تھی، اور میں خود بھی ایک دم ہی حیران رہ گیا تھا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، لیکن اب زبان سے بات نکل گئی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خود انکار کر دیں گی، کیونکہ میں ان سے عمر میں چھوٹا تھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بھابی نے اس شادی کے لیے رضامندی دے دی، اور اماں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ اماں بھی خوش ہو گئیں، کیونکہ انہیں بھابی سے واقعی محبت تھی، اور پھر بھابی نے ہی تو سب کچھ سنبھال رکھا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرا اور بھابی کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ شادی کی رات کمرے میں جاتے وقت میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابی کا سامنا کس طرح کروں گا، کیونکہ اب تو وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ بہت سی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، دوسری عمر میں مجھ سے بڑی تھی، میں کس طرح ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ پھر اماں نے مجھے کمرے کے باہر دیکھا تو زبردستی کمرے کے اندر بھیج دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی بھابی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، چہرے پر میک اپ بھی تھا اور ساتھ ہی مسکراہٹ بھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ روتی دھوتی بیٹھی ہوں گی اور کہیں گی کہ انہوں نے دنیا کی وجہ سے مجبوری میں یہ نکاح کیا ہے، لیکن وہ تو میرے لیے پوری طرح تیار بیٹھی تھی۔ اور جیسے ہی میں ان کے قریب بستر پر جا کر بیٹھا تو بھابی نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ایسی بات کہی کہ میں حیرت سے بس انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہیں، ایسا لگ رہا تھا
جیسے وہ میرے لیے ہی رخصت ہو کر یہاں آئی ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے درمیان کے سارے پردے ہٹ گئے، اور پھر اس رات مجھے پتہ چلا کہ یہ شادی میرے لیے کتنی فائدہ مند تھی، اور میں اتنا بیوقوف تھا کہ اس شادی کو بہت مشکل سمجھ رہا تھا۔ کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ میری بیوہ بھابھی سے شادی کر کے مجھے کیسی خوشی ملے گی، تو میں یہ قدم بہت پہلے اٹھا لیتا۔ میں نے بھابھی کو اس قدر محبت دی تھی کہ وہ خود بخود میری آغوش میں سکون کی نیند سو گئی تھی، اور میرے چہرے پر بھی اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ پہلی ہی رات میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے وہ طاقت مل گئی تھی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، اور شاید ہر مرد ہی یہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شادی کی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں ایسے ہی تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز ہوا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد آسیہ واش روم سے نکلی تو میں اس کا حسن دیکھتا ہی رہ گیا۔ جس حلیے میں وہ باہر آئی تھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کا گیلا لباس بدن سے چپکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دھیرے دھیرے وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ میں بس خاموشی سے یکٹک اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر میں نے اسے زبردستی اپنے سینے سے بینچ لیا۔ اس کے بالوں کا گیلا پانی میرے برہنہ سینے کو بھگونے لگا، اور میرے اندر ایک سکون سا اترنے لگا، جبکہ میری اس شدت سے پکڑ کو وہ برداشت نہ کر پائی تھی اور خود کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ کر اس کے اندر بھی سکون اتار دیا، اور پھر وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ اب بس کر دو یاسر۔ ساری رات گزرنے کے بعد اب بھی میرے جذبات کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہی میں نے اس کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑے تو اس کے ہونٹوں سے ایک آہ نکلی، اور پھر اس نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کی بل کھاتی کمر کو دیکھتا رہ گیا۔ میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا، اور مجھ میں ابھی بھی اتنا دم تھا کہ میں ایک دفعہ پھر اسے بستر پر زیر کر سکتا تھا، اور یہ دم، یہ طاقت مجھے میرے بھابھی کی بدولت ہی ملی تھی، کیونکہ رات اس نے مجھے وہ خاص چیز دی تھی جس کے بعد مجھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر رات ہی میں نے اپنی بیوہ بھابھی کو محبت سے زیر کرنا شروع کر دیا۔ ہر رات وہ میرے جذبات کے آگے ہارتی، مجھ سے پناہ مانگتی، اور میں جان بوجھ کر اسے پریشان کرتا۔ میں چاہتا تھا کہ بس کسی طرح میری خواہش پوری طرح مکمل ہو جائے، لیکن اب یہ خواہش اتنی آسانی سے پوری ہونے والی نہیں تھی۔ کچھ دن آسیہ کے ساتھ گزارنے کے بعد میں خود کو بہت طاقتور محسوس کرنے لگا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میری بیوہ بھابھی میرے قدموں کی دھول بننے کو تیار تھی۔ وہ اپنا پہلا شوہر کھو چکی تھی، اس لیے میں ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ میرے لیے اپنی جان دینے کو بھی راضی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے یہ طے کیا تھا کہ اب میں اپنی مرضی کی مزید شادیاں کروں گا اور اپنی طاقت کو پوری طرح استعمال کروں گا، کیونکہ اب ایک آسیہ کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دن آسیہ کے ساتھ گزار کر میں نے کام کا بہانہ بنایا اور دوسرے شہر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی آئے تھے۔ کچھ وقت ہم نے عیاشی میں گزارا، اور پھر میں نے دوسرے شہر میں بھی ایک شادی رچا لی۔ یہ شادی بھی میں نے ایک بیوہ عورت سے کی تھی جس سے میری دوستی فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی، اور یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات لے لی تھی۔ میرے دوستوں کی موجودگی میں میری سادگی سے شادی ہو گئی تھی، اور پھر اس بیوہ عورت نے مجھے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ دوسرے شہر میں میرے گھر والے ہیں اور میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں رہوں گا۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے ساتھ شادی کی رات اتنی ہی خوبصورت گزری تھی جتنی آسیہ کے ساتھ۔ آسیہ نے جو طاقت مجھے دی تھی وہی طاقت اس بیوہ عورت سے بھی مجھے حاصل ہو رہی تھی، بلکہ آسیہ سے بھی کہیں زیادہ طاقت اس عورت نے مجھے دی تھی، اور پھر خود کو مزید شادیوں کے لیے تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ میری جو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ حسین سے حسین لڑکی میرے پاس رہے، وہ ان شادیوں کے ذریعے پوری ہو سکتی تھی۔ ایک ہفتہ اس کے ساتھ گزار کر میں واپس لوٹ آیا تھا۔ یہاں آسیہ میری منتظر تھی۔ واپس آتے ہی آسیہ نے میرے گلے لگ کر اپنی بے تابیوں کا اظہار کیا تھا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازا تھا۔ پھر میں نے اسی طرح ایک شادی اور کی۔ وہ عورت بھی دوسرے شہر میں تھی، اور اسے بھی میں نے فیس بک سے ہی پسند کیا تھا۔ وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی۔ آسیہ بھی امید سے ہو چکی تھی، اور میری دوسری بیویاں بھی، اور ان کے امید سے ہوتے ہی مجھے مزید طاقت حاصل ہو گئی تھی۔ اب میں بہت آسانی سے اپنی من مانی کر سکتا تھا۔ میں نے ایسے ہی شادیوں پر شادیاں کرنی شروع کر دیں، اور کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں اور اسی لیے ایک جگہ نہیں رہ سکتا۔ آسیہ تو ایسے بھی اماں کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ سوال جواب نہ کرتی۔ میں نے 4 شادیاں کر لی تھی، اور چاروں ہی بیویاں امید سے ہو چکی تھیں۔ سب کی سب ہی بیوہ تھیں، اور ہر کوئی میری احسان مند تھی۔
کہ میں نے اسے سہارا دیا ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں ان سے طاقت حاصل کر رہا تھا اور اپنا مستقبل مزید مضبوط کر رہا تھا۔ میری 3 بیویاں عمر رسیدہ تھیں، جبکہ میری پہلی بیوی آسیہ جوان تھی، اسی لیے دل تو میرا آسیہ پر ہی اٹکا رہتا تھا۔ لیکن ان تینوں سے بھی میں نے بہت کچھ حاصل کیا تھا، اس لیے میں نے کبھی انہیں بھی نظر انداز نہ کیا۔ کچھ عرصہ گزرا اور میری ساری ہی بیویوں سے بچوں کی پیدائش ہوئی، تو میری 2 بیویاں جو کہ کچھ زیادہ عمر کی تھی وہ سروائیو نہ کر سکیں اور اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر میں نے ان کی جگہ مزید شادیاں کی اور ان کے بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے حوالے کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور میں اسی طرح شادیوں پر شادیاں کرتا رہا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بات کبھی آسیہ کو پتہ نہیں چلے گی، لیکن پھر پورے 6 سال گزرنے کے بعد آسیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میری زندگی میں کسی اور کا سایہ بھی ہے۔ اور ایسا اس وقت ہوا جب میری ماں اس دنیا سے گزر گئی۔ پہلے آسیہ میری ماں اور بچوں میں مصروف رہتی تھی، لیکن اب نہ میری ماں رہی تھی اور نہ بچے چھوٹے رہے تھے، بلکہ اب بچے اسکول جانے والے ہو گئے تھے۔ اسی لیے آسیہ کے پاس فارغ وقت تھا اور اسی لیے اسے ہر بات سمجھ آنے لگی تھی۔ پھر اس وقت میں نے آسیہ سے کچھ نہ چھپاتے ہوئے آسیہ کو ساری سچائی بتا دی کہ میں نے کیوں اور کس لیے یہ شادیاں کی ہیں۔ میں نے آسیہ کو بتایا کہ شادی کی رات اس سے ملنے والی طاقت کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر بھروسہ کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی اور کہنے لگی، مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہیں طاقت دے کر میں کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ میں نے تو تم سے محبت کی تھی، اسی لیے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم میرا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ کئی دن گزر گئے، اس نے مجھ سے بات تک نہ کی، تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ زیادتی کر دیا۔ دراصل شادی کی رات آسیہ نے سارے پردوں کو ہٹاتے ہوئے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بھائی نے شادی کی رات تحفے میں اسے کچھ دکانیں دی تھیں جن کا کرایہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا تھا، اور اس کے پاس ان دکانوں سے اچھا خاصا پیسہ بھی جمع ہو چکا تھا جس سے وہ گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ شادی کی رات اس نے وہ دکانیں بھی میرے نام کر دی تھی اور ان کا کرایہ بھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں تو جو بھی آمدنی حاصل ہوگی وہ میں اس پر ہی خرچ کروں گا۔ لیکن اس رات مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ جو پہلے سے شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس کافی پیسہ ہوتا ہے، اپنے پہلے شوہروں کا پیسہ یہ جمع کر کے رکھتی ہیں، اور اسی لیے میں نے مزید بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ ان سے بھی پیسہ حاصل کر سکوں اور طاقتور ہو جاؤں۔ مجھے نہ صرف عورتوں کا ساتھ مل رہا تھا بلکہ میں ان کے پیسے پر عیاشی بھی کر سکتا تھا، اور اسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بیوہ عورتوں کو چن چن کر ان سے شادی کرنی شروع کی تھی جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر بیوہ عورت سے شادی کے بعد مجھے بہت پیسہ ملا تھا جس سے میں نے اپنا نیا کاروبار کھڑا کر لیا تھا۔ لیکن اب جب یہ بات آسیہ کو پتہ چلی تھی تو وہ مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہم بیوہ عورتیں پہلے ہی زمانے کی ستائی ہوتی ہیں اور ہمیں کسی مخلص بندے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے بھی تمہیں مخلص سمجھ کر تم سے شادی کی تھی، لیکن تم نے تو شادی کو کھیل بنا دیا۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ گزارا کرنے لگی اور یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں آسیہ سے محبت ہو چکی تھی۔ میں نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں مزید شادیاں نہیں کروں گا، لیکن اس وقت جو بیویاں میرے نکاح میں ہیں وہ میری ذمہ داریاں ہیں۔ آسیہ نے اس بات پر بھی خاموشی اختیار کی تھی۔ میں کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر، البتہ آسیہ کو میں جب بھی دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آتے اور مجھے تکلیف ہوتی۔ دھیرے دھیرے میرے بہت سارے بچے ہو گئے۔ 6 بچے آسیہ سے تھے اور باقی دوسری بیویوں سے، لیکن کیونکہ پیسے کی کمی نہیں تھی اسی لیے میں برابر سے سب کا حق ادا کر رہا تھا۔ یہ پیسہ مجھے انہی عورتوں سے ملا تھا جو میں ان کے بچوں پر لٹا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے آسیہ سے کہا کہ اگر تم اسی طرح ناراض رہی تو میں ان سب بیوہ عورتوں کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی گھبرا گئی اور کہنے لگی، ایسا ظلم نہ کرنا، وہ پہلے ہی پریشان حال ہوں گی۔ اب تم اگر ایسی کوئی حرکت کرو گے تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ اور پھر وہ مجھ سے راضی ہو گئی۔ آج میں اپنی بقیہ 3 بیویوں اور بچوں کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ میری کچھ بیویاں اس دنیا سے جا چکی ہیں جو عمر رسیدہ تھیں، اور انہوں نے صرف عمر کے آخری حصے میں خوشی کی خاطر شادی کی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے دوسری بیوہ عورتوں سے شادی کر لی تھی۔ بیوہ عورت سے شادی کرنا ایک سنت عمل ہے، لیکن اسے کھیل نہیں بنانا چاہیے جیسے میں نے بنایا۔ میں نے یہ شادی پیسوں کے لیے کی، لیکن ہمیں بیوہ عورتوں سے شادی
ان کو حقوق فراہم کرنے کے لیے کرنی چاہیے تاکہ ہم انہیں زمانے میں تحفظ دے سکیں، انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو اور وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ یہ سمجھ مجھے پہلے نہیں تھی، لیکن آسیہ نے مجھے یہ سمجھ دی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں مزید شادی کرنی ہو تو کسی ایسے غریب بیوہ عورت سے کرنا جسے سہارے کی ضرورت ہو، نہ کہ کسی ایسی پیسے والی عورت سے کہ جس سے تمہیں طاقت ملے۔ مجھے آسیہ کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید پیسے کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، اور پھر آسیہ نے خود میری ایک غریب بیوہ عورت سے شادی کروا دی تھی۔ آج میری زندگی میں کافی سکون ہے۔ میں نے جو غلطیاں کی ہیں ان پر مجھے پچھتاوا ہے، لیکن میں اپنی غلطیوں پر خدا سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ مجھے دولت کی لالچ میں نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو خاطر میں رکھ کر شادیاں کرنی چاہیے تھی۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ بیوہ عورتوں سے ضرور نکاح کریں، لیکن اپنے مطلب کے لیے نہیں بلکہ انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جب آپ اللہ کی خاطر یہ قدم اٹھائیں گے تو آپ کے حصے میں سارے فائدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیے جائیں گے۔ یہی ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ البتہ بیوہ عورتوں سے شادی کر کے مجھے اس بات کا احساس اچھی طرح ہوا تھا کہ وہ نہ صرف میچور ہوتی ہیں بلکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ آسیہ نے بھی مجھ سے بہت کم شکوے شکایتیں کی تھیں۔ وہ بہت کم مجھ سے ناراض ہوتی تھی اور لڑائی جھگڑا تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ میری غلطیوں کو بھی وہ بہت بڑے دل سے نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ اسے شادی شدہ زندگی کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر کا ہونا ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہے، اور باقی عورتوں سے بھی شادی کر کے مجھے اس بات کا ہی احساس ہوا تھا کہ کنواری لڑکیوں کے مقابلے میں بیوہ عورتیں زیادہ اچھی ہمسفر ثابت ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟